السلام علیکم جماعت پنجم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس نمرا۔ آپ سب کو جناب ورچوئل کلاسز میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے سرگرمی نمبر 5 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متن خوانی کی تھی، اس سبق کے مشکل الفاظ، الفاظ معنی اور مشقی سوالات نمبر 1 تا 4 اردو کی کاپی پر تحریر کیے تھے۔ اب ہم اس سبق کے سوالات نمبر 5 تا 9 حل کریں گے۔ مشقی سوال نمبر 5 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ چند سطروں میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، ایک دن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، 5 آدمی مکان کے اندر گھس آئے۔ ان میں سے 4 نے خلیفہ پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادر بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر دشمن کا وار روکنے کی کوشش کی تو ان کی 3 انگلیاں کٹ کر گر گئی۔ وار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لے لی۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے حاکم تھے، شہید کر دیے گئے۔ اب مشقی سوال نمبر 6 ہے، جو کہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ سوال ہے، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں میں سبق سے چن کر مناسب الفاظ لکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال کی عمر میں خلیفہ بنے۔ وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ وہ ان 4 صحابیوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یکے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے اور جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بہت سی جنگیں لڑی اور بہت سے ممالک فتح کیے۔ پہلی سمندری جنگ بھی مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ وہ ایک نیک انسان تھے اور بہت سخی بھی تھے۔ انہوں نے اپنے مال میں سے غریب مسلمانوں پر بہت خرچ کیا۔ جماعت پنجم، اب مشقی سوال نمبر 7 کی طرف آئیں۔ سوال نمبر 7 ہے، اس سبق کو پڑھ کر کن باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 بہادر اور مضبوط کردار کے مالک تھے، نمبر 2 صفائی پسند تھے۔ اب اس کا جواب ہے، نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں کئی تکالیف اور مشکلات برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ ان کے چچا نے انہیں خوب مارا اور سزائیں دی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسلام نہ چھوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہادر اور مضبوط کردار کے مالک تھے۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ مگر صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صفائی پسند تھے۔ اب مشقی سوال نمبر 8 کی طرف آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 صفات لکھیں۔ اس کا جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ فیاض بھی بہت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کا پیکر اور سادگی پسند تھے۔ وہ ایک نرم خو اور رحم دل انسان تھے۔ جماعت پنجم، آپ کا مشقی سوال نمبر 9 ہے کہ کتاب سے دیکھ کر 4 اسم معرفہ اور 4 اسم نکرہ لکھیں۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اسم معرفہ اور اسم نکرہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اسم کسی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلاً علی، کرسی، کراچی، شیر، چڑیا وغیرہ۔ اب اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں اسم کی، کون کون سی ہیں؟ اسم معرفہ اور دوسری اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف یوں ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے لیے استعمال کیا جائے، اسم معرفہ کہلاتا ہے، مثلاً کراچی، مانسہرہ، خانہ کعبہ، غار ہرا، قائد اعظم وغیرہ۔ اب میں آپ کو اسم نکرہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف ہے، وہ اسم
جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے لیے استعمال کیا جائے اسم نکرہ کہلاتا ہے، مثلاً کتاب، شہر، عام، آدمی، لڑکا وغیرہ۔ امید ہے آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے درمیان فرق کی وضاحت ہوگی۔ اب آپ نے مشقی سوال نمبر 9 سبق سے دیکھ کر 4 اسم معرفہ اور 4 اسم نکرہ لکھنے ہیں۔ جماعت پنجم، اب آپ نے اس سبق کے مشقی سوالات کو تحریر کر کے یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔